دوسری طرف احتشام صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ احتشام صاحب آپ کی قیمت کا بہت شکریہ۔ سر اس وقت ٹریڈ کی بھی بات کی جا رہی ہے ایس سی او کے تناظر میں، اور ساتھ ساتھ بین الاقوامی طور پر جو یہاں سے ایس سی او سے ایک اہم پیغام جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایران ریسنٹلی ہی بنا ہے اور ایسے میں ایک طرف ایران کا جو محاذ ہے وہ اسرائیل کی طرف اوپن ہے، وہ تنازع چل رہا ہے، جبکہ روس کا جو ہے وہ یوکرین کی جانب بھی ہے۔ کیا امپورٹنٹ میسج ایس سی او کی جانب سے جانا چاہے گا؟ دیکھیں، سب سے اہم بات تو پاکستان کے حوالے سے ہے کہ جو ایک عرصے سے پاکستان کو کہا جا رہا تھا کہ تنہائی کا شکار ہے، ہندوستان نے دہشت گردی کا وہ رولا ڈلوایا کہ ساری دنیا جو ہے نا وہ پاکستان کے بارے میں، خاص طور پہ امریکہ ویسٹ میں ایک نیگیٹو اوپینین بننا شروع ہو گئی۔ اس سارے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ آج کی جو 2 دن کی سمٹ ہے اور کل چین کے پرائم منسٹر کا آنا ہے، یہ ایک بڑا میسج ہے کہ یہ جو پاکستان کو سو کال تنہائی میں رکھنا، جھوٹے الزامات لگا کے دہشت گردی کے پاکستان کو ترقی سے دور رکھنا، وہ یہ سارے کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو ریجنل انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے، اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 10 ممالک ہیں، 2 اس کے مبصرین ہیں۔ تو اب اس سارے معاملے کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ایک تو پاکستان کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں کہ جو سو کالڈ آئسولیشن تھی وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، وہ جو ایک میسج تھا وہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ اب یہ کہ ساری دنیا جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے تیار ہے، اور آج دیکھ لیں کرکٹ ٹیم پاکستان میں ہے، 10 ممالک بہت بڑے ممالک ہیں، 2 اس کے مبصر ہیں وہ پاکستان میں ہیں، 900 کے قریب ٹوٹل جو ہے نا لوگ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں۔ 900 اتنا بڑا دیکھیں لوگوں کا اکٹھ ہونا۔ مجھے یاد ہے 74 کی جو کانفرنس ہوئی تھی، اسلامی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں بھٹو صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد سے یہ بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو دیکھیں جی، یہ 2 چیزیں، ایک تو ہم دیکھتے ہیں بائیلیٹرل لیول پر تعلقات ان ممالک کے ساتھ، اور اوور آل ریجنل انٹیگریشن کے حوالے سے جو میرا خیال ہے اس فورم کی اہمیت ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا میں دیکھیں ریجنل فورم بننا ہے۔ ابھی دیکھ لیں عرصے سے نیفٹا ہے، نارتھ امریکہ کا جو فورم ہے، وہ دیکھ لیں اتنی بڑی ان کی تجارت ہے، 40% وہ تجارت ان کی آپس میں ہوتی ہے۔ یورپین یونین دیکھ لیں، وہاں پہ 57% ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں تجارت آپس میں۔ اسی طرح آسیان کے ممالک کے 27% ان کی تجارت ہے، اور پھر ہمارے ایس سی او میں صرف 5% ہے۔ سارک جو تھا وہ تو ختم ہی ہو گیا ہندوستان کی اس سرگرمی کی وجہ سے۔ تو اس ایس سی او کے فورم میں بہت بڑا پوٹینشل ہے۔ آج ساری دنیا لکھنے والے کرٹکس اور جو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ دنیا میں تجارت، کنیکٹیویٹی، ریجنل انٹیگریشن، انرجی، ٹرانسپورٹ، یہ سارے جو بہت بڑے ایشوز ہیں جس سے سارے ممالک ایک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا ایس سی او کا فورم جو ہے نا یہ آج موجود ہے۔ اور اس کی یہ 23ویں کانفرنس ڈیفینیٹلی لانگ وے ٹو گو، یہ کس طریقے سے ان کی تجارت کو بڑھائے گی، ان کی ایکسپورٹ پوٹینشیل کو بڑھائے گی۔ ان میں اب دیکھیں نا، رشیا کی بات ابھی علیرضا کر رہے تھے، اب دیکھیں رشیا سے اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کا آ جانا، 70 لوگ آئے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں انرجی کے ایکسپرٹ بھی ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں گیس کے بھی ہیں اور تیل کے بھی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں جب سے رشیا کے لیے پرابلم ہے یوکرین کی جنگ کا، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں روس سے باقی ممالک جو ہے نا جس طریقے سے گیس کم ہو رہی ہے، کچھ روس کی وجہ سے، کچھ ان کی وجہ سے، یہ سیاسی شرطیں ہیں۔ تو اس سارے معاملے میں روس پہ بھی آپ دیکھ لیں امریکن کی بہت ساری سینکشن ہیں، چائنا پہ سینکشن ہیں۔ تو یہ 2 بڑے ممالک جس انداز سے اکٹھے ہو کے سامنے آئے ہیں، تو ایک بڑا ساری دنیا کو میسج ہے کہ بھی اب آپ ان کو اپنی شرائط پہ دبا کے معاملات ان کے اقتصادی طور پہ آپ خراب نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کوئسچن ہے جی، یہ کس طریقے سے اب انڈیا کا اس میں رول بڑا اہم ہے۔ ابھی دیکھ لیں جو ان کی بھارتی آئے ہوئے اخبار نویس بھی، وہ بھی نیگیٹو رپورٹنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان صرف جو ہے نا وہ کراس بارڈر ٹیررزم پہ بات کرے گا۔ اب ہندوستان پہ اصل میں بڑا شدید دباؤ ہے چائنا کی طرف سے بھی اور رشیا کی طرف سے کہ بھی یہ بوگی آپ جو آپ رن کر رہے ہیں قبضے سے، اس کو اسٹاپ دس نانسنس۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ریجنل سطح پہ آپ ملکوں کو اکٹھا کریں، اور یہ جو ساری دنیا ایک دوسرے کے فائدہ اٹھا رہی ہے وسائل سے، وہ آنے چاہیے۔ تو اسی حوالے سے ایکسپورٹ کا پوٹینشیل، انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے ہی، یہ ایس سی او کے مالک کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے، اور یہ ساری دنیا کو یہ میسج ہے کہ جی جس طرح باقی بلاک تھرائیو کر رہے ہیں ریجنل، یہ ایس سی او کا بلاک بھی تھرائیو کرے گا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں اتنی بڑی تعداد ہے، 40% پاپولیشن ہے ان ممالک کی، اور 23% آپ جی ڈی پی کا حصہ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جی اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا، اور کانفرنس سے 2 فائدے، ایک پاکستان کا امیج بہت بہتر ہوگا،
इतने लोगों का इस्लामाबाद में आना और सिक्योरिटी देना, उनका चले जाना, अल्लाह करे खैर से जाए, तो दुनिया आएगी कि जी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह है, लोग पाकिस्तान में आएंगे। और देखिए बेताशा यहाँ पे पोटेंशियल है पाकिस्तान में आने का। स्टॉक मार्केट में लोग आने के लिए तैयार। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई 85,000 से ज़्यादा ऊपर चली गई है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सकती है। इसी तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत चांसेस है। टूरिज्म में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ यही है कि ये जो नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाती थी, कराई जाती थी अमेरिका, यूरोप, जापान की तरफ से, उसमें एक था आएगा। अब लोग दबाव में आके तो लोग आते हैं, बावजूद इस बात के कि नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी होती है, लोग फिर भी पाकिस्तान में आते हैं। तो ये आज का ओकेजन, 2 दिन का ओकेजन, ये दरवाजे मजीद खोलेगा पाकिस्तान की इकसारी तरक्की के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल को बढ़ाने के हवाले से, और ओवरऑल ये जो रीजनल ट्रेड है, इससे जो हमने फायदे उठाने हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी संग मील चीज होगी। और मेरा ख्याल है यहाँ पे इतने बड़े लोगों का आ जाना, आके बैठना और डिस्कशन बिल्कुल करना कि पाकिस्तान के लिए अपने एक आप को अहम मोड़ है। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस को होल्ड भी कर रहा है, होस्ट भी कर रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए जो रीजन वाइज भी बात की जाए तो ट्रेड के लिए एक अहम मौजू है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी मईशत पर इंतहाई अहम काम कर रहा है। इसको बेहतर करने के लिए हमारे लिस्ट में मौजूद हैं अली रज़ा शाह साहब, साथ साथ एहशामुल हक साहब। आप हमारे साथ रहिएगा। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान भी हमें लम्हा ब लम्हा इस्लामाबाद की तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।